ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے ننھے منھے بچوں، ہمارا دین اسلام جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اس دین کی اساس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. ہمیں قرآن بھی ان کے ذریعے سے ملا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث بھی انہی کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے. اگر صحابہ اکرام کو آپ نکال دیں، آپ کے پاس دین نہیں بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بچے گا، نہ آپ کا اسوہ حسنہ، نہ آپ کی سیرت، کچھ بھی نہیں بچے گا. شروع سے دشمنان اسلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو بدنام کریں، وہ ان کی ہستیوں کو مشکوک بنائیں تاکہ اسلام ہی مشکوک ہو جائے. اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے لیے مخلص نہیں تھے، یا وہ دنیا پرست تھے، یا وہ اقتدار کے لالچی تھے، یا اپنے مفادات کے لیے کوششیں کرتے رہے، تو ایسے لوگ تو اچھے نہیں ہوتے نا. کوئی مفاد پرست بھی اچھا ہوتا ہے، کوئی دنیا پرست بھی اچھا ہوتا ہے، کوئی اقتدار کا لالچی اور حریص بھی اچھا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو پھر ایسے لوگ جو دنیا پرست ہوں، مفاد پرست ہوں، جن کا کردار اچھا نہ ہو، ایسے لوگوں سے کیا ہم دین لے سکتے ہیں؟ کہ ایسے لوگوں کی کسی بات کا کوئی اعتبار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بس گیا آپ کے پاس سے قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی، سب کچھ گیا، اسلام گیا. اس لیے شروع سے دشمنان اسلام اس کوشش میں ہیں کہ صحابہ اکرام کو بدنام کریں. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں صحابہ اکرام کے بارے میں جو مناقب، جو فضائل بیان کیے ہیں اور ان کی جو شان بیان کی ہے، جو شخص اسے سمجھ لیتا ہے وہ کبھی بھی صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دل کو میلا نہیں کرتا. اور جو شخص اپنے دل کو میلا کر لیتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. صحابہ اکرام کوئی عام ہستیاں نہیں تھیں جس طرح میں اور آپ ہوتے ہیں. تھے تو انسان ہی، انبیاء اور رسل بھی انسان ہی تھے نا، لیکن کیا وہ عام انسان تھے؟ نہیں. انہیں اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا تھا نبوت و رسالت کے لیے. ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عام انسان نہیں تھے. اللہ رب العزت نے انہیں منتخب فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. یہ کوئی ایسا شرف نہیں تھا کہ محنت اور کوشش کر کے کسی نے حاصل کر لیا ہو. اگر ایسا ہو تو آج کوئی صحابی کیوں نہیں بن سکتا؟ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، تو کیا وہ صحابی بن جائے گا؟
نہیں، کیوں کہ صحابیت کا شرف اللہ رب العزت نے خاص افراد کو دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ حجرات میں یہ وہ لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی مخاطب تھے، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں، تو کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے نا۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا۔ کسی اور کے لیے تو یہ ضمانت نہیں ہے نا، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا دل تقوی سے لبریز ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر ایک گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اس کا معاملہ تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے نا دل میں کیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا فعالم ما فی قلوبہم، یہ صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کی بھی گواہی اللہ رب العزت نے دے دی۔ اس لیے کسی صحابی کے بارے میں اپنے دل کو میلا کرنا، اپنے دماغ کو خراب کرنا، اپنی زبان کو دراز کرنا، یہ آپ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ صحابہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پر ہوگے۔ اور اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے، تم دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں لیکن صحابہ کی طرح نہیں مانتے، تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر گمراہی میں، صحابہ کو چھوڑ کر گمراہی ہی گمراہی ہے، اور صحابہ کرام کا راستہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے لیے کئی ایک گواہیاں دی ہیں، کئی ایک ضمانتیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک ضمانت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، یہ امت کا فیصلہ ہے۔ سارے علماء امت اس بات پر متفق ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، کتاب و سنت کو ماننے والے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن و سنت کا فیصلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے نا کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ شروع میں مسلمان ہو گئے صحابہ کرام میں سے، ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، وہ شروع کے ساتھی ہیں نا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بعد میں ایمان لائے ان کے ایمان میں کوئی شبہ ہے، نہیں۔ فرمایا فتح سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، ان کا مقام بعد والوں سے زیادہ ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا ہے۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، افضل سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا، سارے کے سارے صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر، وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ان سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کو اللہ نے جنت کا وعدہ دے دیا ہے۔ جس کو اللہ جنت کا وعدہ دے دے، اس کی جنت کو مشکوک سمجھنا، یہ سمجھیں کہ ایمان کی بربادی ہے۔ سمجھیں، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا، تمام کے تمام، سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ اسی طرح سارے کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، اور یہ گواہی کئی ایک مقامات پر موجود ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے نا، 100 نمبر آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تو ہیں شروع میں مسلمان ہونے والے، السابقون الاولون، وہ صحابہ جو شروع میں مسلمان ہوئے، جس طرح ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ، یہ السابقون الاولون میں سے ہے نا۔ ان کی تو شان بلند ہے ہی۔ والذین اتبعوہم بإحسان،
جو لوگ ان کے پیچھے آئے بعد میں ایمان لے کر آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو گیا، پہلوں سے بھی اور بعد والوں سے بھی، سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سارے کے سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ رب العزت سارے کے سارے صحابہ سے راضی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خیر امتی قرنی، میری امت میں سے سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ کے زمانے کے لوگ کون تھے جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سارے زمانوں سے بہترین زمانہ ہے، سارے لوگوں سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر میری امت میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا، صحابہ کرام کو دیکھنے والے، ان سے ملاقات کرنے والے، ان سے علم لینے والے، ان سے فیض یاب ہونے والے، ان کی شاگردی کرنے والے، یہ دوسرے نمبر پر سب سے بہترین ہے۔ ان کی بہتری کا بھی دار و مدار صحابہ کرام پہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے ملے ہیں نا۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ یہ تین بہترین زمانے ہیں، اور ان تینوں میں سے بھی سب سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا، یعنی تین زمانوں کے لوگ سب سے بہترین لوگ، سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں۔ ان تینوں زمانوں میں سے بھی، تین زمانے کے لوگوں میں سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ یاد رکھیں، اس کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد، نبوت اور رسالت کے بعد صحابیت سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بات نہیں کر رہا۔ جن صحابی کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ادنا سے ادنا صحابی جس کا آپ کو نام بھی معلوم نہیں، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لمبا عرصہ نہیں گزارا، ایک لمحے کے لیے کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو گیا، ایمان کی حالت میں اس کی ملاقات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ صحابی ساری دنیا کے سارے ولی مل کر اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی شان اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ امام بخاری بن جائیں، ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، مرد و عورت، بچے بوڑھے، سب کا مقام امام بخاری کے برابر ہو جائے، پھر بھی کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے شرف صحابیت، جس کو یہ شرف مل گیا اسے کسی اور عظمت اور فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ملے گی تو وہ نور علی نور ہے، وہ تو بونس ہے نا۔ یہ شرف ہی اتنا کافی ہے اس کی نجات کے لیے بھی، اس کی فضیلت کے لیے بھی، اس کی عظمت کے لیے بھی، کہ اس کے بعد اسے کسی اور شرف کی ضرورت اور احتیاج نہیں رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کتنے عظیم ہیں، جن کو ہم اہل البیت کہتے ہیں، جن میں اولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، سب سے پہلے جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں، اس کے بعد حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ کتنا شرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا۔ ہم اپنے کسی محسن کے رشتہ دار کا احترام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے استاذ کا بیٹا ہے، یہ ہمارے استاذ کا بھائی ہے، یہ ہمارے فلاں مربی، ہمارے فلاں محسن کا رشتہ دار ہے، ہم احترام کرتے ہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بھی ہم اس سے بڑھ کر احترام کرتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں جس کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ وہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتہ دار کا کوئی احترام ہم نہیں کرتے جس کو شرف صحابیت حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا لیکن صحابی نہیں بنا،
اور بولیں اس کا کوئی احترام کرتے ہیں آپ؟ چچا تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو جہل بھی چچا ہے، ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہے، لیکن صحابی نہیں بنے۔ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی ایمان کی دولت نہیں ملی، یعنی صحابی نہیں بنے تو ان کا کوئی احترام، کوئی شرف، کوئی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تب فضیلت والی بنتی ہے جب اسے شرف صحابیت حاصل ہوتا۔ شرف صحابیت، دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چچا زاد ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا زاد تھے، لیکن شرف حاصل ہوا علی رضی اللہ عنہ کو، کیوں؟ صحابی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما صحابی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس صحابی ہیں، اس لیے انہیں شرف اور مقام حاصل ہوا، اور جن چچاؤں نے کلمہ نہیں پڑھا انہیں کوئی شرف اور مقام حاصل ہے۔ تو شرف صحابیت ایک بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے جو اس کو پا گیا وہ شرف پا گیا۔ تو صحابیت کا بہت بڑا شرف ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جیسا کہ سنن نبی داود میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی سارے نیک اعمال ہی کرتا رہے، ساری زندگی، اس کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے توحید کی، 950 سال صرف تبلیغ ہی کی ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ان کی عمر تھی، کم از کم بھی 1000 سال بھی عمر مل جائے اور وہ ساری زندگی نیک اعمال میں گزار دے، ساری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھائے، ساری زندگی روزے میں گزار دے، ساری زندگی حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ادنا سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کی بات نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ادنا سے ادنا صحابی جس کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوا، ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ وہ رہا، اس کے چہرے پہ مٹی کی دھول اڑ کر پڑ گئی، وہ مٹی کی دھول اس کے چہرے پہ پڑنا تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ عمر بھی تمہیں نوح علیہ السلام کی مل جائے تب بھی اس صحابی کی ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر تم زبانیں دراز کرتے ہو صحابہ کے خلاف، تم باتیں کرتے ہو، انگلی اٹھاتے ہو ان عظیم الشان ہستیوں پر۔ اور دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن خطاب کر رہے تھے، اب ظاہر ہے کہ صحابی خطاب کر رہا ہوگا تو کن سے خطاب کر رہا ہو؟ یا تو صحابہ ہوں گے، صحابہ نہیں تو کون ہوں گے؟ تابعین ہوں گے نا۔ تابعین وہ ہستیاں ہیں جو صحابہ کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ اس امت میں، صحابہ کے بعد ان کے علاوہ کسی کا مقام نہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے زمانے کے بعد سب سے بہترین زمانہ ان کا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں 1400 سال گزر گئے نا، 1400 صدیوں بعد ہمارا کیا مقام ہوگا ان تابعین کے مقابلے میں؟ اندازہ کریں کہ تابعین کا جو مقام ہے صحابہ کے بعد کتنا عظیم الشان مقام ہے کہ جب تبع تابعین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم 1400 سال بعد ہمارا ان کے مقابلے میں کیا مقام ہو سکتا ہے؟ ان تابعین کو خطاب کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کان کھول کر سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں دراز نہ کرو، ان کے بارے میں ادنا سا کلمہ تنقیص یا توہین زبان سے ادا نہ کرو، کیوں؟ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال اس صحابی کی ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کے مقابلے میں آ جائیں تب بھی اس صحابی کی ایک گھڑی اور اس کا ایک سیکنڈ بہتر ہے تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے۔ پھر کس طرح تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم صحابہ کے خلاف بولیں، ہم کسی صحابی پر طعن کریں، ہم کسی صحابی پر اعتراض کریں؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟
یہ میں جو باتیں جتنی بھی کی ہیں، یہ جو شان اور مقام ہے، یہ سب صحابہ کا ہے۔ ادنا سے ادنا صحابی کا بھی یہ مقام، جس کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، اس کی شان یا اس کی فضیلت الگ سے ہونا تو دور کی بات ہے نا، جس کا نام بھی آپ کو معلوم نہیں، اس کی الگ سے کیا فضیلت آپ کے سامنے ہوگی؟ سوائے صحابی ہونے کے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی حدیث آئی ہوتی تو آپ جانتے ہوتے نا کہ فلاں صحابی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت فرمائی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ان کے نام کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے، وہ صحابی وہ بھی اس شان اور اس مقام کا مستحق ہے۔ تو جن صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر یا ان کا فعل بیان کر کے جنت کی بشارت دے دی، جن کا نام لے کر آپ نے دعائیں فرما دیں، جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عہدے اور مرتبے دے دیے، اور جن کے بارے میں صحابہ کرام فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اچھا، اس سے عادل و منصف میں نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ نبی پاک کی نماز پڑھنے والا میں نے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ میں نے حلیم الطبع نہیں دیکھا۔ جو فضائل ایسے شخص کے موجود ہوں، اس کی شان اور اس کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں زبان کھولنا اتنا بڑا جرم ہے، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اعلیٰ صحابہ جن کے بارے میں اسپیشل زبان نبوت سے فضائل جاری ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے وحی کر کے نبی کو بتایا ہے کہ اے نبی اپنی امت کو بتاؤ کہ ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی اپنی زبان کو دراز کرتا ہے تو پھر اس کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا اس کی بدبختی کا۔ ان عظیم الشان صحابہ، جس طرح کئی ایک صحابہ کرام ہیں جن کی شان اور مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جن میں سے سر فہرست ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی مرتضیٰ ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، حسن و حسین ہیں، سعد و سعید ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور باقی جن کا نام لے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، انہی میں سے ایک ہستی ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ میں نے جتنی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں چند ایک ہیں، یہ تو ویسے تو قرآن بڑا پڑا ہے صحابہ کی فضیلت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ ہے صحابہ کی فضیلت میں نے چند ایک بیان کی ہیں نا، یہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے ہیں، ان میں سے کوئی صحابی بھی خارج، ان فضائل سے کوئی صحابی محروم نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو حاصل ہے۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود، اتنی شان اور مقام کے باوجود، اگر کوئی ان کا دشمن بن جائے، اگر کوئی ان سے بغض اور نفرت پال لے، تو پھر سمجھ لے کہ وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر بیٹھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیارا ہے، یہ ہمارا پسندیدہ ہے، یہ جنتی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور یہ اپنے دل میں ان کے لیے بغض لے کر بیٹھا ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے نفرت ہے، میرا دل میلا ہے، میں اپنے دل کو صاف نہیں کر پاتا ان کے بارے میں، تو سمجھے وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے لگ گیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ایک دوست سے، میرے ایک کسی ولی سے دشمنی کر لیتا ہے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ کیا کر لیتا ہے؟ کسی ایک ولی سے دشمنی رکھنے والے کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ آج کے ولی کی بھی بات ہے، آج کے بعد بھی وہ اولیاء آئیں گے قیامت تک، جب تک دنیا قائم ہے سمجھیں کوئی ولی دنیا میں موجود ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو اللہ کو حقیقی طور پر الہ، خالق اور مالک ماننے والا ہے، اور اس کی حقیقی طور پر عبادت کرنے والا ہے، اس کی توحید پر کاربند ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرار الناس پر آئے، ساری کائنات میں سے بدترین لوگ جب رہ جائیں گے، سارے ولی دنیا سے اٹھ جائیں گے، تو سمجھے قیامت آ جائے گی۔ پھر قیامت قائم ہو جائے گی،
اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ولی موجود ہے، آج کے بعد بھی اولیاء موجود رہیں گے، قیامت قائم ہونے تک دنیا میں ولی موجود رہیں گے۔ تو اللہ کے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھنے والے کے خلاف اللہ اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ آج کا ولی ہو، ہمارے سے پیچھے 100 سال پہلے بڑے اولیاء تھے نا، ہمارے بزرگ بڑے علماء بڑے اولیاء تھے، ان کے بزرگ ان کے استاد اس سے بڑے اولیاء تھے۔ چلتے چلتے ہم ائمہ دین پر پہنچتے ہیں۔ امام بخاری بہت بڑے ولی تھے نا اللہ کے، امام مسلم بہت بڑے ولی تھے نا، ان کے اساتذہ پھر تابعین پھر صحابہ تک بات پہنچتی ہے، تو ساری کائنات کے سارے ولیوں سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے ولی ہیں۔ دنیا کے سارے، میں پہلے بھی بتا، دنیا کے سارے ولی بھی مل کر سارے بڑے بڑے ولی بن جائیں۔ اب کہتے ہیں نا جو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، ہم بھی کہتے ہیں بہت بڑے ولی تھے، واقعی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ ساری دنیا پیر عبد القادر جیلانی بن جائے، صحابی رسول ایک ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی سے دشمنی رکھے اور بغض رکھے، اللہ فرماتا میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جو کروڑوں اربوں خربوں عبد القادر جیلانی جیسے ایک صحابی سے دشمنی رکھتا ہے، آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنا بدبخت بنا دیا، اس کا دل کتنا گندا ہو گیا ہے، وہ کتنا بدبخت ہو گیا ہے، بدقسمت ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے اولیاء میں سے ایک ولی سے اپنے دل کو میلا کر لیتا ہے، ان سے دشمنی رکھ لیتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے بہت منفرد شان والے، لاکھوں صحابہ ہیں۔ ائمہ دین نے یہ بتایا ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ۔ ان میں سے اگر نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں تو شاید وہ 100 سے بھی زیادہ نہیں ہوں۔ لاکھوں میں سے 100 بھی ایسے نہیں ہیں جو بہت منفرد ہیں یا جن کی شان اور مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بیان کر دی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو لاکھوں صحابہ میں سے سینکڑوں بھی ایسے نہیں ہیں جو بہت زیادہ منفرد شان رکھتے ہیں، ان میں سے درجنوں بھی ایسے نہیں ہیں جن کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ وہ عشرہ مبشرہ جانتے ہیں نا آپ، ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ چند اور صحابہ ہوں گے جن کے بہت زیادہ فضائل ہیں، انہی میں سے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اتنے عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ فضیلت ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم دے۔ اور سمجھتے نا ساری امت کہتی ہے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ مفسر قرآن بن گئے، ایسے ہی ہے نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ انہیں کتاب کا علم دے دے، وہ کیا بن گئے؟ مفسر قرآن۔ بتائیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہے نا۔ نبی کا دعا کرنا فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ آج آپ کسی ولی سے آج کے کسی ولی سے آپ دعا کروا لیتے، خوش ہو جاتے، فلاں ولی نے میرے لیے دعا کر دی ہے، کیا بات ہے، فلاں بزرگ نے میرے لیے دعا کی، مجھے تو فلاں استاد کی دعا ہے۔ تو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے کتنا بڑا شرف ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حاصل ہوا، اور یہی شرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کو حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر دعائیں کیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب۔ عبداللہ بن عباس کے لیے ایک دعا، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دعائیں کی، ایک موقع پر 3 دعائیں۔ اے اللہ انہیں کتاب کا بھی علم دے دے۔ اس کا مطلب ہے معاویہ مفسر قرآن بھی ہے، معاویہ مفسر قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ نبی کی دعا کے بعد بھی انہیں قرآن کی تفسیر نہیں آتی تھی، وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے نا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کتاب کا علم بھی رکھتے ہیں، شریعت کا علم بھی رکھتے ہیں، اور حساب کا علم بھی رکھتے ہیں۔ حساب جسے آج کل معاشیات کہتے ہیں،
کامرس کا علم، معاشیات کا علم، پوری مملکت، پوری سلطنت، پورا ملک معاشیات پہ چلتا ہے نا، معیشت جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کے ساتھ ساتھ حساب بھی سکھا دے۔ اللہ کو تو پتہ تھا نا، اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 20 سال پوری امت مسلمہ کی زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں رہنی ہے، پورے 20 سال، اور ایسا عظیم الشان سنہری ترین دور ہے اسلام کا، جس میں امن ہی امن ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی دشمن کا خوف نہیں ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ اندرونی نہ بیرونی، پورے 20 سال۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ اللہ انہیں حساب کا علم بھی دے دے، ان کو معیشت دان بنا دے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کی دعا کی بدولت معیشت دان بھی ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے معیشت دان ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ اور تیسری دعا فرمائی وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بھی بچا لے۔ سبحان اللہ، جس کے لیے نبی دعا کر دیں کہ اللہ اس کو عذاب سے بچا دے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، ویسے بھی اللہ نے فضیلت بیان کر دی تھی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ میں سے کسی نے بھی جہنم میں جانا، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن جس طرح ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر کے بارے میں بشارت ہے، اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و دعا ہے، واقعی العذاب، ہے اللہ انہیں عذاب سے بچا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سحری کے وقت دعا فرمائی۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سحری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیدار فرما رہے تھے، میرے صحابہ اٹھو سحری کرو، سحری نہ رہ جائے تمہاری۔ سحری کے وقت کتنا قیمتی ترین وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت دعا بہت زیادہ قبول کرتا ہے، سب سے قیمتی ترین گھڑیاں، سب سے قیمتی ترین اوقات ہیں، اور دعا کرنے والا سب سے قیمتی ترین فرد ہے اس دنیا کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے، ہدایت یافتہ ہو کر پوری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام بن جائے۔ ہادی و مہدی ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے زبان نبوت سے اللہ رب العزت کی وحی سے یہ اعلان فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی، کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میرے صحابہ ایک لشکر ایسا ہوگا، اسلام کا سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، سمندری جہاد کرے گا۔ سمندری جہاد سے مراد یہ ہے کہ سمندر پار کر کے جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، سمندر پار کر کے جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، اسلام کی سلطنت کو سمندر پار تک لے جائے گا۔ سب سے پہلا لشکر جو ایسا کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے اپنی جنت آج ہی الاٹ کروا لی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ قد اوجبوا، انہوں نے اپنی جنت آج ہی الاٹ کروا لی ہے، ان کی جنت ان کے نام الاٹ ہو گئی ہے۔ قد اوجبوا، بالکل یہی الفاظ اصحاب بدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اصحاب بدر کی شان یہ ہے کہ لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ، اہل بدر کو اللہ رب العزت نے نظر رحمت کر کے فرمایا کہ اہل بدر جاؤ، آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، تمہارے لیے جنت الاٹ ہو گئی، تمہارے لیے جنت الاٹ ہو گئی ہے۔ جس کے لیے جنت الاٹ ہو جائے وہ ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اسے کوئی چیز نقصان دے سکتی نہیں۔ یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جاؤ جو مرضی کرتے رہو، کیوں؟ فقد وجبت لکم الجنہ، جنت تو تمہارے لیے الاٹ ہو چکی ہے۔ اور بات سمجھ آ گئی، جس کی جنت کا اعلان اللہ فرما دیں، اس کا کوئی عمل اسے نقصان دیتا
کیونکہ اس کی جنت تو پکی ہو گئی، اللہ نے لکھ دیا یہ پکا جنتی ہے، اس نے جہنم میں نہیں جانا۔ اس کے بعد کوئی کمی کوتاہی بھی اس کو نقصان دیتی؟ اللہ جس کی جنت پکی کر دے اس کی جنت کوئی چیز کینسل کر سکتی؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، سمندر پار کر کے جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، قد اوجبوا، ان سب کے لیے جنت الاٹ ہو گئی۔ اور پھر دوسری حدیث صحیح بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا اناس من امتی عرضوا علی یرکبون ھذا البحر الاخضر، میری امت کا ایک گروہ جو یہ سمندر کا سبز پانی پار کر کے سمندر میں سوار ہو کر جا کر دشمنوں سے جہاد کریں گے، اسلام کے جھنڈے گاڑیں گے، میں نے ان کو دیکھا ہے، میں نے ان کو خواب میں آپ سوئے ہوئے تھے نا، آپ بیدار ہوئے، مسکرا رہے تھے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں وہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول ما ضحکا کا، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی، مجھے بھی تو بتائیں خوشی کی کیا بات ہے، میں بھی خوش ہو لوں۔ فرمایا میں نے اپنی امت کا وہ لشکر دیکھا ہے، میں نے اپنی امت کا وہ لشکر دیکھا ہے جنہوں نے غزوہ بحر کرنا ہے، میں نے ان کو جنت میں بادشاہوں کی طرح ٹیکوں پہ تختیں لگائے دیکھا ہے۔ اس لشکر کا ایک ایک سپاہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک ایک سپاہی دیکھا جنت میں تختوں پہ بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے دیکھ لیے ہیں، جنت میں میں نے دیکھ لیے ہیں۔ ایک ادنا سے ادنا سپاہی کا یہ حال ہے، اس لشکر کے سپہ سالار کا کیا حال ہوگا؟ اس لشکر کے سپہ سالار ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جس لشکر کے ایک ایک سپاہی کے لیے جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ اس لشکر کے سپہ سالار کی فضیلت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ نہ ماننے والوں نے تو ابو بکر کی شان کو بھی نہیں مانا، نہیں مانتے نا لوگ، نہ ماننے والوں نے عمر بن خطاب کی شان کو بھی نہیں مانا ہے، نہیں مانتے نا لوگ، نہ ماننے والوں نے عثمان ذو النورین کی شان کو بھی نہیں مانا ہے، نہیں مانتے نا لوگ، اعتراض کرتے ہیں نا، ابو بکر کی عدالت پر اعتراض کرتے، عدل و انصاف پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے انداز حکومت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کے ایمان پہ بھی حرف اٹھاتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ دنیا دار کہتے ہیں، ان کو مفاد پرست کہتے ہیں نعوذ باللہ، ان کو غاصب اور ظالم کہتے ہیں نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا آپ مان لیں گے کہ نہیں کوئی بات تو ہوگی نا، ساری اتنے لوگ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر کی کیا شان ہے، عمر کی کیا شان، عثمان کی کیا شان ہے، کہنے والوں نے ان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ دیا کہ نہیں؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا اس کائنات کا شریف انسان کون ہوگا، اس کائنات میں ان سے بڑا عادل اور منصف کون ہوگا، ان سے بڑا نیک متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ ان کے بارے میں کہنے والے نے کہہ دیا کہ محمد آپ عدل نہیں کرتے، نعوذ باللہ، کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا، تو کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو نہیں چھوڑا ہے رضی اللہ عنہ، کہنے والوں نے علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض کیے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض، ان کے انداز حکمرانی پر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے ناحق خون بہا دیا، ثم نعوذ باللہ، کہنے والے ظالموں نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ اگر انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ پر بات کر دی ہے تو کون سی کوئی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو ایک معمول کی بات ہے نا۔ اسلام کے لیے جتنی قربانیاں زیادہ کسی نے دی ہیں، دشمنان اسلام نے اتنے ہی زیادہ حملے اس پر کیے۔ سب سے زیادہ حملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر ہوئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق پر، پھر عمر فاروق پر، پھر عثمان غنی پر، پھر علی مرتضیٰ پر اور دیگر جانثار صحابہ پر۔ اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما پر بھی لوگوں نے بہت حملے کیے، جھوٹ بولے ہیں، ان کی شان کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف بغض پیدا کرنے کے لیے بہت جھوٹ بولے۔
بہت جھوٹ بولے، جن میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اقتدار کے لالچی تھے، وہ مفاد پرست تھے، دنیا کی رغبت رکھتے تھے، اور دنیا کے حصول کے لیے انہوں نے نعوذ باللہ یہ کر دیا وہ کر دیا۔ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، اللہ کی قسم سب جھوٹ ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان نبوت سے فرمایا، یہ المعجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، اس اسلام کی ابتدا رحمت والی نبوت سے ہوئی ہے۔ اسلام کی ابتدا کس سے ہوئی؟ رحمت والی نبوت سے ہوئی۔ ثم یکون خلافۃ و رحمت، اس نبوت کے ختم ہونے کے بعد، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کی نبوت تو قیامت تک ہے نا، یعنی نبوت کا جو عرصہ ہے نا یہ جب ختم ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ثم یکون خلافۃ و رحمۃ، پھر رحمت والی خلافت ہوگی۔ پھر کیا ہوگی؟ رحمت والی خلافت ہوگی۔ ثم یکون ملکم و رحمۃ، رحمت والی خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ ثم یکون امارۃ و رحمۃ، رحمت والی بادشاہت کے بعد رحمت والی عمارت ہوگی۔ ثم یکون ملکا عزوزا، پھر اس کے بعد ظلم والی بادشاہت ہوگی۔ ظلم والی بادشاہت کب ہوگی؟ خلافت کے بعد، بادشاہت کے بعد، عمارت کے بعد۔ یہ تین زمانے نبوت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے انہیں رحمت والا قرار دیا۔ کیا کیا ہے؟ رحمت والا قرار دیا۔ یہاں لوگوں نے کہانیاں بنا لی، خلافت و ملوکیت جی، کتابیں لکھ دی جہالت اور ضلالت پر مبنی، قرآن و سنت کے خلاف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر مبنی قول ہے کہ خلافت یہ اچھی ہوتی ہے، ملوکیت بری ہوتی ہے۔ اور بدبختوں، قرآن بھی نہیں پڑھا تم نے؟ اللہ نے نبیوں کو بادشاہ کہا ہے، نبیوں کو کیا کہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ جب وہ آ رہے ہیں نا تو کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ بلقیس نے کیا کہا تھا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بادشاہ ہے، سلیمان کیا ہے؟ بادشاہ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو اجاڑ دیتے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتے، یہ بادشاہ ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا؟ بادشاہ۔ بادشاہت کوئی بری نہیں ہے، بالکل بری نہیں ہے، یہ اپنی ہچکچاہٹ چھوڑ دیں۔ کیوں آپ ڈرتے؟ کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ بادشاہت بری نہیں ہے، قرآن نے بادشاہت کی تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کی تعریف۔ آپ نے فرمایا نہیں رحمت والی خلافت کے بعد کیا ہوگا؟ رحمت والی بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور نبی پاک کے الفاظ ہیں نا رحمت والی بادشاہت، اگر آپ بھی بول دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بولنے نا آپ نے، رحمت والی خلافت کے بعد کیا ہوگا؟ رحمت والی بادشاہ، رحمت والی بات۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بادشاہت رحمت والی ہوتی ہے، بادشاہت، یہ بدبخت کہتے ہیں بادشاہت ظلم والی ہوتی۔ اب بتائیں آپ نے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینا ہے یا ان ظالموں کا، ان جاہلوں کا ساتھ دینا؟ 1400 سال امت میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں چلا، صحابہ میں سے کسی نے کہا ہو کہ بادشاہت بری ہوتی، کوئی ایک حوالہ لے۔ تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ دین میں سے۔ اور بتائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا ایسا فلسفہ ہے، کون سا ایسا گوشہ ہے دنیاوی زندگی کا جو اپنی صحیح بخاری میں بیان کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بتائیں۔ عبادت کا مسئلہ ہو، عادت کا مسئلہ ہو، عقائد کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، ہر چیز بیان کی ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ایک خلافت ہوتی ہے اور ایک بادشاہت ہوتی ہے، خلافت و ملوکیت میں فرق ہوتا ہے، خلافت یہ ہوتی ہے، ملوکیت یہ ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ رحمت والی خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی، بادشاہت رحمت والی ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب برا ہونے پہ آئے تو یہ آپ کی خلافت بری نہیں تھی؟ یہ جو خلافت ابھی یہ خلافت عثمانیہ برباد ہوئی ہے
اور بتائیں زوال آیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا اچھی چیز کو زوال آتا ہے؟ اور کمی کوتاہی ہوتی تو زوال آتا ہے کہ نہیں؟ اور بادشاہ جب یا حکمران یا خلیفہ، آپ خلافت عثمانیہ کہتے ہیں نا، وہ جو خلیفہ تھے ظاہر ہے عیاشی کی طرف آئے، آہستہ 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 دین سے دور ہوتے چلے گئے تو خلافت کیا ہو گئی؟ ختم ہو۔ اور نقص آتا ہے تو کس میں؟ خلافت میں بھی آ جاتا ہے نا۔ تو نام خلافت کا ہو تب بھی بری ہو سکتی ہے، نام بادشاہت کا ہو تب بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ اب اگلی حدیث سن لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے کوئی کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے؟ ہم تو کہتے ہیں وہ خلیفہ تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ کیا تھے؟ بادشاہ بھی اچھے ہوتے ہیں، خلیفہ بھی، جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں، جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں۔ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو جائیں وہ خلیفہ نام رکھیں یا بادشاہ برابر ہے۔ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، اسلام 12 خلیفوں کی خلافت تک غالب رہے گا۔ اسلام 12 خلیفوں کی خلافت تک، یعنی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غالب تھا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک 12 خلفاء مکمل نہیں ہو جاتے اسلام غالب ہی رہے گا۔ اسلام کیا رہے گا؟ اچھا، جس کے دور میں اسلام غالب ہو وہ برا ہوتا ہے؟ اور برے کے دور میں اسلام غالب ہوگا یا اچھے کے دور میں اسلام غالب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ میرے بعد جب تک 12 خلفاء پورے نہیں ہو جاتے اسلام، اچھا شمار کرو۔ ہم یہ سنتے ہیں جی خلفائے راشدین 4 ہیں، کیا سنتے ہیں؟ اس کا بھی ایک مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ عشرہ مبشرہ میں سے جو خلفاء تھے وہ 4 تھے نا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے کوئی خلیفہ، اس لیے ہم کہتے ہیں ان 4 کا اگر ذکر ہو تو یہ 4 ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ تو حدیث کا انکار، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 12 خلفاء تک اسلام کیا رہے گا؟ اب کم از کم 12 تو پورے کرنے ہی پڑیں گے نا۔ جی کرو شروع، ابو بکر، عمر، عثمان، علی 4 ہو گئے۔ 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا دور بھی اگر شمار کر لیں خلافت ہے تو 5 ہو گئے، باقی 7 کیڑے دے دو۔ باقی 7 خلفاء کون سے ہیں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا۔ اب باقی 7 خلیفے کون سے ہیں؟ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کیا ہیں؟ خلیفہ۔ یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کو حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے خلیفہ بنایا۔ آج آپ کسی کو منتخب کرتے ہیں، آج آپ کسی کو ووٹ دیتے، منتخب کرتے ہیں، یہ ہمارا حکمران ہے، اور ایک وہ ہیں جن کو نواسہ رسول منتخب کرتے ہیں، جن کو نواسہ رسول منتخب کرتے ہیں، اور انتخاب بھی کیسا کہ اس کی بشارت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے کر گئے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار کیوں ہے؟ کیا یہ حکمرانی کرے گا اس لیے سردار ہے؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے، اس کی کوشش سے امت کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ امت کے 2 عظیم گروہوں، عظیم فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم الشان گروہ، وہ کون سے گروہ تھے؟ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا اور ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ۔ ان 2 گروہوں کے درمیان صلح کس نے کروائی؟ کیسے کروائی؟ کہا معاویہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، امت کی سربراہی آپ سنبھالیں، امت کے حکمران آج سے آپ ہیں، آپ سے کوئی مسلمان بھی اختلاف نہیں کرے گا، آج سے آپ مسلمانوں کے حکمران اور خلیفہ ہیں۔ اور پھر 20 سال ایسے گزرے، کسی ایک صحابی نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا؟ کوئی ایک حوالہ لے کر آؤ۔ پورے 20 سال، تھوڑے عرصہ ہے 20 سال، 20 سال کا عرصہ ہے، پورے دنیا اسلام کے واحد حکمران اور خلیفہ ہیں،
جو فیصلہ کرنا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کرنا ہے، اور فیصلے کرنے میں غلطی کوتاہی بھی تو ہو جاتی، انسان ہوتے ہوئے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا، کچھ لوگوں کو، یہ صحیح بخاری میں درج ہے، زندہ جلا دیا۔ جب زندہ جلایا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بول اٹھے، فرماتے ہیں ان کی جگہ میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ ہاں، سزا کے حقدار وہ ضرور ہیں کیونکہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، دین اسلام کو چھوڑ گئے ہیں، لیکن میں ہوتا تو ان کے سر قلم کرتا، میں ان کو قتل کرتا، آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، آگ سے سزا دینا یہ اللہ کی سزا ہے، یہ کسی اور کا اختیار۔ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ حدیث نہیں تھی اس وقت، ایک فیصلہ کر دیا، اس پر اعتراض کس نے کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ پھر بھی علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی کمی واقع ان کو پتہ نہیں تھا نا، ایک فیصلہ انسان ہوتے ہوئے اپنی سمجھ کے مطابق تو صحیح کیا تھا کہ میں ان کو نشان عبرت بناؤں، آج کے بعد کوئی ارتداد کا ارتکاب نہ کرے، کہ مرتد نہ ہو، لیکن ان کا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس پر، وہ خلیفہ راشد ہے علی رضی اللہ عنہ، ان کے فیصلے پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے نا، کون کرے گا صحابہ میں سے کوئی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فقیہ امت ہیں، انہوں نے اعتراض کیا، مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ درست نہیں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر کوئی فیصلہ کرتے اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تو دوسرے صحابہ اصلاح کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیں، 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، اور اس 20 سال کے سارے دور حکومت میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے تھے نا، لیکن حسین رضی اللہ عنہما تو پورے 20 سال زندہ رہے، کبھی ایک کلمہ بھی ان کے خلاف ادا کیا ہو؟ لاؤ کوئی ایک روایت لے کر۔ پورے 20 سال نواسہ رسول، آپ میں کیا نواسہ رسول سے زیادہ غیرت اور جرت ہے؟ آپ جو کہتے ہیں جی ہم غلط کو غلط کہیں گے، ایسے ہی کہتے ہیں نا جی ان کا یہ عمل غلط تھا میں غلط کہتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ یہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کی غیرت رکھتے ہیں، یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار سے اور قول اور فعل سے یہ زیادہ واقف ہیں، یا اس دور میں رہنے والا نواسہ رسول زیادہ واقف تھا؟ پورے 20 سالہ دور حکومت میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ بھی بولا ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ فیصلہ غلط ہے یا یہ معاملہ غلط ہے یا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں یا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ لاؤ کوئی ایک مثال ہو۔ اگر ان کا انداز حکمرانی اسلام کے خلاف ہوتا، سب سے پہلے نواسہ رسول کھڑا ہو جاتا کہ معاویہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، اس کو درست کریں۔ آج لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ میں آج ایک بات غلط کرتا ہوں یہاں بیٹھ کر، تو آپ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ نہیں غلط ہے؟ کہیں گے نا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں نواسہ رسول اتنی بھی غیرت نہیں رکھتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ ایک لفظ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پوری زندگی میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں بولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹھیک تھے نا، ٹھیک تھے، ان کا انداز حکمرانی بھی ٹھیک تھا۔ کیوں نہ ٹھیک ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ کیا فرمایا؟ نبوت بھی رحمت ہے، خلافت بھی، ملوکیت اور بادشاہت بھی، امارت بھی رحمت ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کس کیٹیگری میں ہے؟ وہ بولے خلفاء کی، کہ نبی پاک نے جو فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفے ایسے ہوں گے جن میں اسلام غالب ہوگا، اور وہ 12 تو تب ہی پورے ہوں گے جب آگے لے کے جائیں گے، بے شک ختم کر دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بادشاہت کہیں یا خلافت کہیں کوئی فرق پڑتا؟ بادشاہت اچھی ہو تو وہی خلافت ہوتی ہے، خلافت اچھی ہو تو وہی خلافت ہوتی ہے جو اسلام کو مقصود ہے۔ اگر نام خلافت ہے اور کام برا ہے تو پھر وہ خلافت بھی بری ہے، پھر وہ بادشاہت بھی بری۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے، جن کا نام لے کر 10 کا نام لے کر ایک ہی موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں، ان میں سے سعد بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص۔ اور
یہ جب اختلاف ہوا ہے صحابہ کرام کا تو ان کا یہ کس پلڑے میں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پلڑے میں. کس میں ہے؟ اختلاف ہوا نا، اجتہادی اختلاف تھا، نقطہ نظر کا اختلاف تھا کہ اس قاتلین عثمان سے قصاص ابھی فوری لینا چاہیے یا مؤخر کرنا چاہیے. یہی اختلاف تھا نا. اس وقت یہ کس طرف ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف. اس کے باوجود گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے عثمان بن عفان کے بعد اتنا زیادہ عدل و انصاف کرنے والا نہیں دیکھا جتنا معاویہ بن ابی سفیان ہے. حوالہ ہمارے ذمے، سند پیش کرنا، اس سند کو صحیح ثابت کرنا ہمارے ذمے ہے. کوئی مائی کا لال جرت کر کے آئے اور کہے کہ آپ غلط حوالہ دے رہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، کوئی آئے تو صحیح. ہم اللہ کے فضل سے کہتے ہیں جتنی کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، سب جھوٹ کا پلندہ ہے، سب جھوٹ کا پلندہ ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بہت بلند ہے. نواسہ رسول کا انتخاب ہے نا. اب نواسہ رسول کیا امت کو 20 سال کے لیے ایک نااہل شخص کے حوالے کر کے چلے؟ آج آپ کے ہاں اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ اس مسجد کی انتظامیہ بنا دیں، اس مسجد کا صدر بنا دیں، اس ایک مسجد کا صدر آپ کسی نااہل کو کبھی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بنا دیا تو بیڑا غرق ہو جائے. وہ شخص اصل حقدار ہے، وہی حق ادا کر سکتا ہے. میں اس مسجد کی انتظامیہ کا صدر اس کو بناؤں، لیکن پوری امت مسلمہ کا سربراہ، ساری امت کا خلیفہ اور حکمران وقت کیا نواسہ رسول نے ایک نااہل کو بنا دیا تھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بھی دشمنی ہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بھی، یعنی یہ اصل میں ان کو نااہل کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ، کہ انہوں نے ایک نااہل کے سپرد کر دیا سارا معاملہ. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہے، جنہوں نے اس انتخاب پر بشارت دی ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس نے تو انتخاب کرنا ہے. امت کو جوڑنے کے لیے، امت کی خیر و بھلائی کے لیے اس نے انتخاب کرنا، اس لیے یہ سردار ہے. سیدنا حسن کیوں سردار ہیں؟ سیدنا معاویہ کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے. اور یہی ان کی سرداری ہے نا. کیا سرداری ہے ان کی؟ کہ انہوں نے معاویہ کو امت کا حکمران بنایا، یہ سرداری. اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی دل میں آپ کے کسی نے بھر دیا سب جھوٹ اور طوفان ہے. یہ ایسے جیسے ابو بکر صدیق کے خلاف کسی نے بھر دیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف، عثمان ذو النورین کے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف. جس طرح وہ جھوٹ ہے اس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی سب جھوٹ ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک عمارت ہے، اس کے اندر ستون ہوتا ہے نا، ستون اگر وہ نکال دیں تو ساری عمارت گر جاتی ہے. ساری عمارت کا مدار اس ستون پر ہے، وہ آسرا وہ ستون ہے. اسی طرح حدیث کے ستون ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ. ان کو سائڈ پہ کر دیں، ساری حدیث کی عمارت گر جائے گی. آپ کے پاس کوئی حدیث باقی رہے گی؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں بچے گا اگر امام زہری کو سائڈ پہ کر دیں. اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے اسلام کے ستون ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے پورے 20 سال ایک ایک قدم پر عمر بن خطاب کی پیروی کی ہے. سبحان اللہ. ایک ایک قدم پہ کس بھی کی پیروی کی ہے؟ عمر بن خطاب کی. اگر عمر بن خطاب کا انداز حکمرانی ٹھیک تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا انداز حکمرانی بھی ٹھیک تھا. اور اگر کوئی عمر بن خطاب کا دشمن بنتا ہے بدبخت تو وہ معاویہ کا بھی دشمن بن جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنایا ہے، کاتب وحی بنایا ہے. اور معاویہ وہ ہیں کہ نبی کو بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے. نبی کو بھی. عبداللہ بن عباس کو بھیجا، عبداللہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ، مجھے معاویہ سے کام ہے، مجھے معاویہ سے کام ہے. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ کام کیا تھا؟ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ. اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبداللہ بلا کے لاؤ معاویہ کو، میں نے وحی لکھوانی ہے. یہ وہ کیا وحی لکھوانے کے لیے کوئی نااہل شخص منتخب کر دیا تھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیسے بدبخت ہیں یہ لوگ. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار ہیں.
خاص رشتہ دار ہیں. ایک تو نسب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جن کے دور میں اسلام غالب ہوگا، کلہم من قریش، سارے کے سارے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ قریشی تھے، تو میں نے کہا گوگل پہ دیکھ لو، گوگل بھی آپ کو بتائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آپ کے خاندان میں سے ہیں نا، قریش میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے جتنے بھی انسان تھے نا، سب میں سے انتخاب فرمایا تو قریش کا انتخاب فرمایا. سارے قبیلوں سارے خاندانوں میں سے کس کو فضیلت دی؟ قریش کو. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ قریشی ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ قریشی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار اس حوالے سے بھی ہیں اور ایک دوسرے حوالے سے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، آپ کے برادر نسبتی ہیں. آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نبی کے رشتہ داروں کا احترام کرنا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں بالکل کرنا چاہیے. کون بدبخت ہے جو نبی کے رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتا؟ نبی کے ان رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے جو صحابی بن گئے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، انہی کا احترام کرنا ہے. کافروں کا تو احترام نہیں کرتے نا ہم. نبی کے مسلمان رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل واجب ہے. اگر آپ نبی کی رشتہ داری کا احترام نہیں کرتے تو حقیقت میں آپ نبی کا احترام. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی پاک کے خاص رشتہ دار ہیں. نسب میں بھی خونی رشتہ داری بھی ہے اور سسرالی رشتہ داری بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. اور بتاؤ آپ کے برادر نسبتی کو کوئی برا کہے آپ کو اچھا لگے گا؟ چاہے آپ کا برادر نسبتی برا بھی ہو لیکن اس کو برا کہنا آپ کو اچھا تو نہیں، تکلیف دیتا ہے نا، تکلیف ہوگی نا. یار میری بیوی کا بھائی میرا سالہ ہے، اگر اس کی تعریف کریں تو خوش ہوگا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہے، آپ کا برادر نسبتی ہے، اور ہے بھی ایسا جس کی اسلام کے لیے ان گنت قربانیاں ہیں اور جس کے بہت سارے فضائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے، کل کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حوض کوثر پہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ یہ ایسے ہی بدبخت ہوں گے جن کو روک دیا جائے گا، جن کو روک دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے لگتا تو میری امت میں سے ہی ہے، میری امت میں سے لگتا ہے، کیوں روک دیا ہے؟ اللہ فرمائے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین کو بگاڑ دیا تھا. معاویہ تو دین ہے نا، اور معاویہ کیا ہے؟ دین ہے. معاویہ ہماری شریعت ہیں، معاویہ قرآن ہیں، معاویہ حدیث ہیں. اور کاتب وحی تھے نا، قرآن لکھتے تھے کہ نہیں؟ اب بعض بدبخت کہتے ہیں جی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، کون سا قرآن لکھا؟ ان بدبختوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال میں کوئی قرآن نازل ہے. وہ ایسے ہی کہ نہیں؟ فتح مکہ کس سال میں ہوا؟ 8 ہجری میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب فوت ہوئے؟ پورے 3 سال کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور عبداللہ بن عباس سے پوچھیں نا، یہ اعتراض تو نبی پاک کے چچا زاد بھائی پہ ہے. عبداللہ بن عباس کو جھوٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ معاویہ اللہ کی وحی کو لکھا کرتے تھے، اللہ کی وحی کو لکھا کرتے تھے. یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں. ان کے خلاف تم نے زبانوں کو دراز کر دیا ہے اور اپنی زبان کو گندا کر دیا ہے، اپنے دل کو پراگندہ کر دیا ہے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے فضائل بہت ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پیارے صحابی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے نا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بھی دیکھا ہے. صحابہ دیکھتے تھے نا نماز کو بڑے غور سے کہ نبی پاک کیسے نماز پڑھ. کہتے ہیں نبی پاک کے بعد میں نے آپ کی طرح جتنا معاویہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اتنا کسی کو نماز پڑھتے دیکھا. یعنی نبی کی سنت کے مطابق جتنی نماز معاویہ کی تھی اسی کتنی اور کسی کی نہیں تھی. یہ ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. ایک دن دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں
دو لوگ کھڑے ہو گئے، دو لوگ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایسے شخص کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جاہ و جلال کا وہ حریص تھا یا اپنے لیے حکومت چاہتا تھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو دو کھڑے ہونے والوں کو وہ عزت میں ہی کھڑے ہوئے تھے نا، تعظیم میں کھڑے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بت بن کر کھڑے ہونے سے منع کیا ہے، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ مدینہ میں آئے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ نقلی بال لگائے ہوئے۔ نقلی بالوں کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور کے بال اٹھا کر اپنے سر میں لگائے ہوئے، وگ جسے کہتے ہیں، وہ لگائی ہوئی۔ غصے میں آ گئے، فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اپنے کانوں سے، آپ نے فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، سنت کے شہدائی ہیں، دین کے دائی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ ان سے راضی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں، نبی کی بیوی ہیں، اور ایسی بیوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ دنیا آخرت میں آپ کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتی ہیں کہ جب اختلاف ہوا نا مسلمانوں کا آپس میں، اس وقت میں یہ چاہتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ نبی کی بیوی امہات المومنین میں سے سب سے اونچی شان والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جن کی شان میں، جن کی برات میں اللہ نے قرآن کی 10 آیتیں نازل فرمائی، وہ بیوی کہتی ہیں کہ یا اللہ میری عمر بھی، تم بدبخت ہو، تم کہتے ہو کہ معاویہ برے تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مانو گے یا ان بدبختوں کا فیصلہ مانو؟ آپ بتاؤ، کسی برے شخص کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری عمر بھی تمہیں لگ جائے؟ نہیں۔ وہ ایسی دعا تو کو اسے دیتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے دل سے مخلص ہے، اس کو دعا دیتا ہے نا کہ یہ نیک آدمی ہے، یہ دین کا کام کر رہا ہے، میری عمر بھی اسے لگ جائے تو نیکی میں صرف ہو جائے گی نا۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ بھی ایسے ہی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے، ان کا مقام بیان کرتے ہیں۔ اور آخری بات، صرف آخری بات، کہ جب صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جانا ایک فطری امر ہے، انبیاء میں بھی اختلاف ہو گیا، انبیاء میں بھی اختلاف ہوا نا، اختلاف۔ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ موسیٰ و ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، دونوں میں اختلاف ہو گیا، حتیٰ کہ بات ہاتھا پائی تک چلی گئی، ہاتھا پائی تک بات چلی گئی۔ سورۃ طٰہٰ پڑھ کے دیکھے، موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، پیچھے کہا ہارون کو، وہ بھی نبی تھے، کہ بھائی ان لوگوں کا خیال رکھنا، میں نے بڑی محنت سے ان کو شرک سے نکال کر توحید کی راہ پہ لگایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد ادھر زیادہ دن لگ جانے ہیں، میرے جانے کے بعد یہ کہیں واپس ہی نہ پلٹ جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے 50 راتوں کے بعد، 40 کا پہلے اللہ نے وعدہ دیا، پھر 10 اور ہو گئی، 50 راتوں بعد جب واپس آئے تو دیکھا قوم بچڑے کی عبادت کر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو آگ لگ گئی، پریشان ہو گئے، غصے میں آ گئے، لال پیلے ہو گئے، آ کے داڑھی سے پکڑ کر کھینچا ہارون علیہ السلام۔ قرآن میں لکھا ہے یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، وہ میری ماں کے بیٹے بھائی ہارون علیہ السلام کہتے میری داڑھی کو چھوڑو، میرے بالوں کو چھوڑو، بات تو سنو میری، کیا ہوا تھا، کیا تھا یہ غلط فہمی، کیا کہتے اسے، غلط فہمی پیدا ہوگی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید ہارون نے کوتاہی کی ہے، یہ تبلیغ میں نہیں رہا، کہیں اور مصروف رہا ہے، قوم ساری دوبارہ شرک میں جا رہی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام طیش میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اب کیا کہو گے، قصور کس کا تھا، کس کا قصور کہو، کس کا قصور تھا؟ کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ او کس کا قصور تھا؟ کسی کا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی بھی کھینچ دی، بال بھی پکڑ کے کھینچ دیے، لیکن قصور کسی کا۔ اب لوگ یہ لاجک بیان کرتے، دیکھو جی دو بندے لڑ رہے ہیں، آپ دونوں کو ہی کہتے دونوں حق پر ہیں، کیسے ہو سکتے؟ اچھا مسلمان ہو تو بتاؤ موسیٰ و ہارون میں سے کون حق پہ تھا؟ دونوں حق پہ تھے، لڑے بھی ہیں نا، لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں، ہاتھا پائی ہوئی ہے کہ نہیں، ایک پر زیادتی بھی ہو گئی نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو گناہ گار کہہ سکتے؟ ان کا کوئی گناہ شمار کر سکتے؟ ایسا ہی ہوتا ہے، انبیاء میں ہو گیا تو
تو وہ تو پھر صحابہ ہے. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں نا. صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ تو عقیدہ نہیں کہ معصوم ہیں. غلطیاں کوتاہیاں ان سے ہو سکتی تھیں لیکن اللہ نے معاف کر دی ہیں. یہ ان کی فضیلت ہے. تو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا نا اس کی بنا پر بعض لوگ کہتے جی دیکھو علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے تو اس کا مطلب ہے معاویہ رضی اللہ عنہ پھر حق پر نہیں. ہم کہتے ہیں موسیٰ و ہارون دونوں حق پر تھے نا, تو معاویہ و علی رضی اللہ عنہ بھی دونوں حق پر ہیں. وہ بھائی بھائی تھے. اختلاف نظریاتی ہے, سوچ فکر کا اختلاف ہے. اس نے یہ سوچا کہ یہ درست ہے, اس نے یہ سوچا یہ درست. اور صحابہ کرام دو پارٹیاں ہیں, دو کبار صحابہ ہیں. صرف ایسا تو نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی اختلاف. ام المومنین سیدہ عائشہ بھی تو یہی کہتی ہے. عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ و زبیر بھی تو یہی کہتے ہیں کہ قصاص عثمان فوری ہونا چاہیے, اور علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو درست نہیں سمجھتے. ایک اجتہاد تھا. اس بنا پر جو بھی اختلاف ہوا آپ کسی کے خلاف زبان استعمال کر سکتے نہیں, کسی کو غلط کہہ سکتے نہیں, کسی کو برا کہہ سکتے نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے فرمایا امت میں اختلاف ہو جائے گا, اس کے باوجود کسی کو غلط کہا. فرمایا فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کے دو بڑے بڑے عظیم الشان لشکر ہوں گے, ان میں اختلاف ہو جائے. ہم بھی یہ کہتے ہیں دونوں کبار صحابہ تھے دونوں گروہوں میں, ان میں اختلاف ہو گیا, دونوں حق پر تھے, دونوں اللہ کے پسندیدہ تھے. جو کچھ بھی ہوا ہم اس پر کوئی تبصرہ کرتے, کسی کو غلط صحیح کہتے دونوں کو ہی صحیح کہتے ہیں, دونوں ہی صحیح تھے. اپنے اپنے موقف پر دونوں درست تھے. اگرچہ اختلاف ہو گیا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت کیا ہے, طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کرام میں جب اختلاف ہو جائے, صحابہ کرام میں جب اختلاف ہو جائے اور صحابہ ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگیں, ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت کیا ہے؟ ایک دن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے, پاس میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے تاریخ کی باتیں ہونے لگی کہ ابھی یہ معاملات جو ہوئے ہیں علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا, ایک شخص نے کہہ دیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں صحیح تھے, انہوں نے یہ کیوں کر دیا, ایسی کوئی بات کر. فنیل من معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کی. کس تناظر میں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کو نہیں کچھ کہا, ان کے کردار کو کچھ نہیں کہا, بلکہ علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کہا کہ نہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا, یہ کہا نا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا سنو, خاموش ہو جاؤ, میری بات سنو, میں تمہیں عمر بن خطاب کی سنت بتاتا ہوں. صحابہ میں اختلاف جب ہو جائے عمر بن خطاب کا طریقہ کیا تھا میں تمہیں وہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں ایک دن ہم بدو ایک دیہاتی کو پکڑ کے لائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس, اور ہم نے کہا کہ عمر امیر المومنین یہ شخص انصار صحابہ کو برا کہہ رہا تھا. کن کو برا کہہ رہا ہے؟ انصار صحابہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت الایمان حب الانصار, ایمان کی علامت کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا. وعلامت النفاق بغض الانصار, اور انصار سے نفرت کرنا, انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. انصار سے بغض کون رکھتا ہے؟ منافق. اور انصار سے محبت کون رکھتا ہے؟ یہی بات علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی کہ علی سے محبت مومن ہی کرتا ہے, علی سے بغض منافق ہی کرتا ہے. انصار کے بارے میں وہ حجب کر رہا تھا, وہ شخص انصار کی توہین کر رہا تھا, انصار کو برا بھلا کہہ رہا تھا. صحابہ پکڑ کے لایا کہ آج دیکھیں اس کی کھلڑی دھیڑ دیں گے. عمر بن خطاب انصار کے بارے میں بات کرتا ہے, انصار کے تو یہ شان, ان کا یہ مقام ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے لولا ان له صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتکم. اور اللہ کے بندو تم جس کو پکڑ کے لائے ہو رہے یہ صحابی ہیں, جن کو پکڑ کے لائے ہو یہ صحابی. اگر یہ صحابی نہ ہوتا تو آج تم دیکھتے کہ عمر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. ولکن له صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عمر بن خطاب یہاں بے بس ہے, ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے, عمر بن خطاب زبان سے بھی اس کو برا کہہ سکتا. کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں یہ صحابی ہے. یہ کون ہے؟ صحابی. اب اس صحابی کا نام بھی کسی کو آتا؟ ادنا سے ادنا کوئی صحابی تھا نا, اعلیٰ میں سے ہوتا تو اس کا نام بتاتے نا, فلاں صحابی. صحابی ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں ایک دیہاتی کو لے کر آئے تھے, دور دراز رہنے والا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں کہیں دیکھ لیا تھا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں عمر بھی
تم تو کہتے ہو کہ اس کی کھلڑی ادھیڑو، میں عمر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، زبان کھولنا بھی منع سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ یہ صحابی، ادنا سے ادنا صحابی اگر اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی کو بھی برا کہہ دے، اس کی شان میں کوئی کمی ہوتی؟ یہ عمر بن خطاب کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اور بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے برا کہا اہل بیت کو یا علی رضی اللہ، یہ جھوٹ ہے۔ ہم کہتے بالفرض اگر یہ سچ ہوتا تب بھی معاویہ کی شان میں کوئی کمی ہونی نہیں تھی، کیونکہ وَلَٰكِن لَهُ صُحْبَةٌ مِّن رسول اللہ، چھ جائے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جیسا حلیم الطبع تو کائنات نے کہیں دیکھا ہوگا۔ ایک لفظ بھی پوری زندگی میں اتنا اختلاف رہنے کے باوجود ایک لفظ بھی علی رضی اللہ خلاف ثابت نہیں، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر، ایک لفظ بھی، ایک لفظ بھی۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا جو بھی اختلاف ہوا ہمارے لیے، جب عمر بن خطاب کو اجازت نہیں کہ اس کے خلاف زبان کھولیں، آج 1400 سال بعد کسی کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کھولیں؟ یہ بہانہ کر کے کہ ان کا اختلاف ہوا تھا۔ اس لیے اپنے ایمانوں کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پہ زندہ رکھے، جب موت دے تو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت اور عزت بیان کرتے ہوئے شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔